بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ جس طرح سورہ اقرا کے سورہ علق کے دو نام ہیں، اقرا اور علق، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی بھی دو نام ہیں، نون اور قلم۔ سورہ نون بھی اسے کہتے ہیں، سورہ قلم بھی اسے کہتے ہیں۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا کیا معنی مطلب ہے اللہ بہتر جانے۔ والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور جو وہ لکھتے ہیں ان کی قسم ہے۔ قلم کے حوالے سے سورہ اقرا میں بھی بات چلی تھی۔ یہاں پہ قلم سے دو تین تفسیریں وارد ہوئی ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جو کہ لوح محفوظ پہ تقدیریں لکھتا ہے، یا پھر وہ قلم ہے جس سے کرامن کاتبین ہر انسان کے نامہ اعمال میں اس کا عمل لکھتے ہیں، یا وہ قلم ہے مراد جس سے قرآن و حدیث لکھے جاتے ہیں اور حمد و نعت وغیرہ لکھے جاتے ہیں، علماء مسائل فتاوی وغیرہ لکھتے ہیں۔ وما یسطرون، اور جو کہ لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لکھنے پڑھنے کا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ویسے انسانوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کی قسم کھا سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی، اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتا۔ کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگایا کہ یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس چیز کی بات ہے کہ قسم ہے قلم کی اور جو کہ لکھا جاتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ ہرگز اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہیں آپ۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا اجر بے انتہا ہے، بے شمار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کا جو اجر و ثواب ہے، آپ حیات میں عمل کرتے رہے، آپ کی امت جو عمل کرتی رہے گی قیامت تک، آپ پہ جو درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، یہ ہر چیز بے حساب ہے، اس چیز کا اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم والے ہیں، عظیم خلق والے ہیں۔ دو معنی ہیں اس آیت کریمہ کے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تحقیق کے خلق عظیم پر ہیں، یہ ہے لفظی معنی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کا آپ، لا ضرور، علی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ بہت عظیم، جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابن ہشام نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو ہے وہ سراپا قرآن ہے۔ یعنی لکھے ہوئے جو اس میں اخلاق ہیں، جو یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بولتا قرآن، اور جس طرح اس کے معنی، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو بھی بے شمار ہیں، احاطے میں نہیں آ سکتے۔ صاحب عوارف المعارف لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جواب دیا، وہ اصل میں جواب یہ دینا چاہ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف فرمایا ہے، لیکن یہ شان الوہیت میں بولنا مناسب، وہ خدا، یہ بندے، وہ خالق، یہ مخلوق، تو اسی لیے انہوں نے قرآن کو وسیلہ بنایا، چونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن سے تعبیر فرمایا آپ نے۔ ہاں، دوسری تفسیر یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ جو اپنے آپ کو خلق عظیم سے متصف کر لے گا، اپنا اخلاق درست کر لے، اعلیٰ اخلاق اختیار کر لے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سایہ رحمت اس پہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ سے ایک تعبیر یہ کہ آپ خلق عظیم والے پر ہیں، ایک معنی یہ بھی آتا ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو اپنا اخلاق بھی درست کرنا ہوگا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ لوگوں میں کون مجنون ہے، کون بے شعورہ ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہی بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون اب کے راستے سے بھٹک گیا، بھگ گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ فلا تطیع المکذبین، تو ان جھٹلانے والوں کی ہرگز نہ سنیں، ودوا لو تدہن فیدہنون، اور وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ دین کے معاملے میں اسی لیے نرمی زیادہ مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کی بات چل رہی ہے، چاہ رہے تھے کسی طور بھی ہمارا آپس میں، آپ کسی طور بھی اسلام کی تبلیغ سے رک جائیں،
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کی.